जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वली हसन अलविज़ हेयर एंड यू आर वाचिंग अलविला एसोसिएट्स। लॉ एडमिशन टेस्ट जो कि 6 सितंबर 2026 को होने जा रहा है, जिसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन है। 10 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके हवाले से एक आज़ादी ऑफ़र का जो फ्री ऑफ कॉस्ट एक सेशन है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। सो फार जो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं उसमें रूट मैप है कि लैट जो है वो किस तरह से पास हो सकता है, किस पोर्शन को कितनी हमने अहमियत देनी है और किस पोर्शन में से कितने नंबर के जो है वो आपको वेटेज मतलब टेस्ट के अंदर पूछी जानी है, और इंग्लिश के पोर्शन में से क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, उर्दू में से क्या पूछी जाएंगी, मैथमेटिक्स का क्या सीन होगा, और देन एसे एंड पर्सनल स्टेटमेंट। सब्जेक्टिव पोर्शन जो है अपना 25 मार्क्स का वो हमने शुरू किया हुआ है। इसमें सबसे पहले आपका 15 नंबर का एक ऐसे है जो कि हम उस पर डिबेट कर चुके हैं कि ऐसे के पार्ट्स कौन कौन से हैं, किस पोर्शन में से कितने नंबर हैं और किस तरह से आपका एक अच्छा ऐसे अटैम्प्ट हो सकता है। उस हवाले से हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में डेली बेसिस पे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, जिसमें एक टॉपिक डेली बेसिस शेयर किया जाता है। इंग्लिश ऐसे के लिए भी हेल्पिंग मटेरियल आपके साथ शेयर किया जाता है, उर्दू ऐसे में भी हेल्पिंग मटेरियल आपके साथ शेयर किया जाता है। और वो शेयर करने का मतलब ये होता है कि आप उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकें, आप लर्न कर सकें, ठीक है। बजाय इसके कि आप जो है वो रटा लगाएं, रटा हम नहीं लगवाते हैं, हम बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, बच्चों की स्किल्स पॉलिश करवा रहे हैं, ठीक है, जिसमें बच्चे खुद कॉन्फिडेंट फील करेंगे, खुद बच्चे जो है वो इस काबिल होंगे कि वो ऐसे खुद से लिख सकेंगे। ये ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, ये स्किल्स को पॉलिश करने का एक तरीका है। देन सेम लाइकवाइज पर्सनल स्टेटमेंट क्या है, पर्सनल स्टेटमेंट किस तरह से लिखनी है, किस पोर्शन में से कितने नंबर कैसे मिलेंगे पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से, ये भी हम इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। उस हवाले से भी डेली बेसिस पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर प्रैक्टिस हम स्टूडेंट्स को करवा रहे हैं। डेली बेसिस पे इंग्लिश पर्सनल स्टेटमेंट किस तरह लिखनी है इंग्लिश में, और उर्दू में पर्सनल स्टेटमेंट किस तरह से लिखनी है, उसके हवाले से हेल्पिंग मटीरियल शेयर किया जाता है, ताकि स्टूडेंट्स उस हेल्पिंग मटीरियल को जो है वो पढ़ें और पढ़ने के बाद ख़ुद से एक अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो लिखने के काबिल हो जाए। ये इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली जब आपके एग्ज़ाम्स मतलब लैट टेस्ट होगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है उस चीज़ पे ग्रिप होगी, और आप जो भी टॉपिक आएगा आपको ऐसे का या पर्सनल स्टेटमेंट का, उसको लिखने के काबिल होंगे। तो अगर आप वाकई में लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और सब्जेक्टिव पोर्शन पे ग्रिप हासिल करना चाहते हैं, तो जो मेथड्स हम बताते हैं उसको लाजमी तौर पे फॉलो किया करें। जिस तरह से प्रैक्टिस करने का कहा जाता है वो लाजमी तौर पे फॉलो किया करें। इम्पोर्टेंट एसेस हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू बी डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पर्सनल स्टेटमेंट। हम देखेंगे कि जो आपका लैट टेस्ट है, लॉ एडमिशन टेस्ट है, इसमें जो पर्सनल स्टेटमेंट का टॉपिक है वो किस तरह से आता है। तो इससे पहले जब मैं पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से समझा रहा था तो मैंने आपको वहाँ पे भी एक चीज़ वाज़े की थी, क्लियर की थी, कि जो पर्सनल स्टेटमेंट होती है वैसे वो तो ये होती है कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके बारे में आपने बताना होता है कि क्यों आपको उस जॉब पे रखा जाए, क्यों आपको उस पोजीशन पे रखा जाए, क्यों आपको उस यूनिवर्सिटी में रखा जाए। आप अपनी क्वालिफ़िकेशन बताते हैं, अपना इंट्रो बताते हैं, अपनी जो आपकी स्किल्स हैं उनके बारे में बताते हैं, जो आपका एक्सपीरियंस है उसके बारे में बताते हैं, और जो आपकी क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में बताते हैं। और देन आप ये बताते हैं कि आपको किस वजह से उस कंपनी में, उस जॉब पे, उस यूनिवर्सिटी में, उस कॉलेज में जो है वो रखा जाए। तो वैसे तो इस चीज़ का नाम है पर्सनल स्टेटमेंट। लेकिन पिछले चंद सालों से जो लॉ एडमिशन टेस्ट का टेस्ट होता है उसमें एग्जामिनर आपसे जो टॉपिक पूछता है पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से, एक्चुअली वो पर्सनल स्टेटमेंट नहीं होती। उसमें अपना ना तो आप एक्सपीरियंस बता सकते हैं, ना आप उसमें अपनी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस बता सकते हैं, ना आप उसमें ये बताएंगे कि क्यों मुझे रखा जा रहा है, क्यों मैं बेस्ट हूँ इस पोजीशन के लिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। शुरू के जो टेस्ट थे उसमें ये सीक्वेंस था। अभी जो लैट टेस्ट के अंदर टॉपिक्स पूछे जाते हैं उस हवाले से आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है यहाँ पे सजेस्ट करेंगे, उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको गाइड भी करेंगे। अगर ये टॉपिक्स आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं
تو میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے ٹاپک آ جائے گا جو ہے وہ پرسنل سٹیٹمنٹ کا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ امپورٹنٹ ہے، آ بھی سکتا ہے، اور اگر ان کو آپ اچھے طریقے سے پریکٹس کرتے ہیں تو ان سے ملا جلا کوئی آئے گا تو آپ آسانی سے اٹیمپٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے، ہم نے آپ کی سکلز پالش کروانی ہے، وہ ہم گروپس کے اندر کروا رہے ہیں، اسی طرح سے کرواتے رہیں گے. سب سے پہلا جو ٹاپک ہے اس حوالے سے ہمارے پاس وہ ہے جی ہاؤ کین آئی کنٹریبیوٹ ٹو میک پاکستان کلین اینڈ گرین. میں جو ہے کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں پاکستان کو صاف ستھرا اور ہرا بھرا بنانے میں. ٹھیک ہے، تو اس میں نہ تو آپ اپنی پرسنل کوالیفیکیشن لکھ سکتے ہیں، نہ آپ اس میں لکھیں گے کوئی کہ آپ نے کیا پڑھ رکھا ہے یا وٹ ایور، بلکہ اس میں آپ نے اپنی اوپینین دینی ہے کہ یار کیا ایسا کام میں کر سکتا ہوں کہ جس سے پاکستان جو ہے نا وہ صاف ستھرا ہو سکتا ہے اور گرین ہو سکتا ہے. تو اس میں سمپل تھنگ از دس کہ بھئی آپ جو ہے وہ درخت اگانے کی بات کریں گے، آپ جو ہے وہ ایک جو سٹیزن رسپانسبلٹی ہے، ایک شہری کی جو ذمہ داری ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ جب آپ پارکس میں جاتے ہیں تو اس وہاں پہ آپ کو پتہ ہے اکثر کچرا جو ہے لوگ پھینکتے ہیں، وہ نہیں پھینکیں گے. ٹھیک ہے، پاکستان کو کلین کرنا ہے نا، تو جب فرد واحد اپنی رسپانسبلٹی ذمہ داری سمجھ کے اس ملک کو جو اپنا گھر سمجھے گا، تو جہاں جیسے گھر میں ہم کوڑا کرکٹ نہیں پھینکتے اور ڈسٹ بین میں پراپر جو ہے ویسٹ کرتے ہیں، سیم لائک وائز جب ہم باہر جاتے ہیں روڈس پہ، پارکس میں، اسکول کالجز میں، تو وہاں پہ بھی اگر ہم سیم لیول آف جو کوپریشن ہے وہ اگر دکھائیں تو ہمارا پاکستان جو ہے وہ صاف ہو سکتا ہے، اور اگر درخت اگائیں تو یہ گرین ہو سکتے ہیں. یہ ڈفرینٹ آپ پھر آگے بات کریں گے تو آپ کس طرح سے پرسنل اسٹیٹمنٹ یہ تیار ہوتی ہے. آپ نے اپنی اوپینین بیسکلی دینی ہوتی ہے کہ میری رائے کے مطابق اس طرح سے پاکستان جو ہے وہ صاف ستھرا اور ہرا بھرا ہو سکتا ہے. جن اسٹوڈنٹس کو آواز نہیں آ رہی ان کا اپنا نیٹ ورک کا ایشو ہو سکتا ہے، باقی اسٹوڈنٹس جن کو آواز کلیئر ہے وہ کائنڈلی میک شور کر دیں کہ آواز آپ کو صحیح آ رہی ہے، اسکرین کلیئر ہے، تاکہ واضح ہو جائے. اچھا جی، سیکنڈ تھنگ جو ہے وہ ہے جی از یونیورسٹی ایجوکیشن اسینشیل، کہ جو آپ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرتے ہیں کیا یہ ضروری ہے یا بس ایوی فارمیلٹی ہے. تو اس پہ آپ اپنی اوپینین دیں گے. تو اس پہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں جی، ظاہری سی بات ہے کہ کوئی بھی جو ایجوکیشن ہے وہ ویسٹیج آف ٹائم یا ویسٹیج آف منی نہیں ہوتی. تعلیم جو ہے وہ ہمیشہ ایک ویلیویبل تھنگ ہے، اور جتنا بھی نالج آپ حاصل کر لیں کم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے حوالے سے احادیث بھی موجود ہیں. تو نالج جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اسکول ایجوکیشن کے بعد ہمیں اپنی جو بھی ایجوکیشن جس چیز میں بھی ہمارا انٹرسٹ ہے اس میں اسپیشلائزیشن کرنے کے لیے، ان سبجیکٹس پہ عبور حاصل کرنے کے لیے ہمیں وداؤٹ اینی کائنڈ آف ڈاؤٹ یونیورسٹی ایجوکیشن جو ہے وہ حاصل کرنی چاہیے. اس سے ہم ڈفرینٹ سبجیکٹس کا نالج نہیں بلکہ اوور آل ہماری جو ہے وہ گرومنگ ہوتی ہے، ہم میں ڈسپلن آتا ہے، ہم جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ پرسنالٹی جو ہے وہ گرو کرتی ہے اس چیز سے. تو یہ ساری چیزیں آپ اس میں ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی اگر کوئی آپ کو پرسنل اسٹیٹمنٹ کا ٹاپک آتا ہے تو اس میں آپ یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے. دین وائی ڈو یو وانٹ ٹو چوز دا لا پروفیشن، آپ لا کا پروفیشن کیوں چوز کرنا چاہتے ہیں. اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ میں جو ہے نا دیکھتا ہوں کہ اس ملک میں جو ہے ناانصافی بڑھتی جا رہی ہے، اور جو ہے نا اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ میں ایک اچھا لائر بنوں، ایک اچھا وکیل بنوں، اور انصاف جو ہے وہ لوگوں کو لینے میں ان کی مدد کر سکوں. ٹھیک ہے، اور میں اس پروفیشن میں آ کے کچھ اچھا کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ ساری چیزیں آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. دین ڈسکرائب وائی یو ہیو چوزن دس پروفیشن، آپ نے یہ پروفیشن کیوں چوز کیا ہے، یہ بھی سیم اسی وائز ہو جائے گا. وائی ڈو یو وانٹ ٹو بیکم اے لائر، ٹھیک ہے، کیوں آپ وکیل بننا چاہتے ہیں. وائی ڈو یو وانٹ ٹو اسٹڈی لا، وائی شوڈ یو بی ایڈمیٹڈ ٹو اے لا کالج، وائی یو سوٹیبل فار اے لیگل ایجوکیشن، ہاؤ کین یو ہیلپ انکریز. ٹھیک ہے، یہاں تک یہ جو ٹاپکس ہیں نا، ٹاپک نمبر 3 to 8، یہ سارے وہ ٹاپکس ہیں جو کہ آپ کو پہلے لا ایڈمیشن ٹیسٹ میں آیا کرتے تھے. ویسے لازمی نہیں ہے کہ اب یہ آ نہیں سکتے، اس لیے ایڈ کر دیے ہیں کہ مائٹ بھی ایگزامینر آپ کو یہ بھی پوچھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اگین جو ہے وہ کویشچن ہے کہ سر اردو کے ٹاپک، تو یہی سیم اردو کا بھی ٹاپک ہے. ٹھیک ہے، تو ایک ہی ٹاپک ہوتا ہے، مطلب انگلش میں چاہے آپ لکھ لیں اس کو یا چاہے اردو میں لکھ لیں، ٹاپک ول بی سیم. اچھا،
تو یہ اس طرح سے یہ جو 5 ٹاپکس ہیں آلموسٹ یہ سارے لا سے ریلیٹڈ ہیں، اور ان میں آپ نے اپنی پرسنل انفارمیشن بھی دینی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اپنی پرسنل انفارمیشن دینی ہے، آپ لا کیوں کرنا چاہ رہے ہیں یہ آپ نے بتانا ہے، لا آپ کو کس طرح سے جو ہے اس پروفیشن کے بارے میں پتہ چلا کیوں یہ پروفیشن آپ کے لیے جو ہے وہ اتنی جو ہے ویلیو رکھتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے اس میں ڈسکس کر دینی ہے۔ دین ہاؤ کین یو ہیلپ انکریز لٹریسی ان پاکستان کی جو لٹریسی ہے اس کو انکریز کرنے میں آپ کیسے جو ہے وہ ہیلپ کر سکتے ہیں؟ تو آپ کیا کریں گے، آپ خود کو ایجوکیٹ کریں گے، اور خود کو ایجوکیٹ کر کے آپ دوسروں کو ایجوکیٹ کریں گے۔ جیسے رائٹ ناؤ میں نے لا کیا، لا کے بعد رائٹ ناؤ میں جو ہے وہ LLM جسٹ اس غرض سے کر رہا ہوں کہ میں جو ہے وہ آگے مزید نالج حاصل کروں، میں مزید جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو اچھے طریقے سے پڑھا سکوں، مزید ریسرچ کروں، ٹھیک ہے، تاکہ دوسرے لوگوں کو ایجوکیٹ کروں، وہ بھی پڑھ کے جو ہے وہ کامیاب ہو سکیں۔ تو جب میں خود جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کی، باقیوں کو بھی کروا رہا ہوں، تو یہ میں کیا کر رہا ہوں، پاکستان کا جو لٹریسی ریٹ ہے اس کو انکریز کرنے میں ہیلپ کر رہا ہوں نا، لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کر رہا ہوں، خود بھی ایجوکیشن حاصل کر رہا ہوں۔ تو یہ کیا ہے کہ پڑھے لکھے، خود بھی پڑھا لکھا ہوں، لوگوں کو بھی پڑھا لکھا بننے کے لیے جو ہے وہ مدد کر رہا ہوں۔ تو سیم لائک وائز جب آپ بھی کریں گے تو آبویسلی پاکستان کا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ بڑھے گا۔ کہتا ہاؤ کین یو بی ہیلپ فل ان ایجوکیٹنگ ایڈلٹس ان آور سوسائٹی ٹو انکریز لٹریسی۔ یہ بھی آلموسٹ اوپر والی ہی اسٹیٹمنٹ ہو گئی ہے کہ آپ کس طرح سے ہیلپ فل ثابت ہو سکتے ہیں ہماری سوسائٹی میں ایڈلٹس کو جو ہے وہ ایجوکیشن دینے میں اور لٹریسی ریٹ جو ہے اس کو انکریز کرنے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی سیم لائک وائز ویسا ہی ہو جائے گا۔ اکثر اسٹوڈنٹس نا اٹیمپٹ کرتے ہیں انگلش میں ایسے اور پرسنل اسٹیٹمنٹ، مجھے اس سے مسئلہ کوئی نہیں ہے اور اچھا بھی اٹیمپٹ کرتے ہیں، لیکن آپ ابھی نا انٹر سے بالکل فریش، کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ صرف انٹر سے فریش ابھی جو ہے وہ لا ایڈمیشن ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں، اور کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہوں نے آلریڈی کو BS پروگرام بھی کیا ہوا ہے، ابھی رائٹ ناؤ BS سیمیسٹر 4-5 کا حصہ ہے۔ تو جو آلریڈی جنہوں نے BS کیا ہے یا BS پروگرام کا حصہ ہیں ان کی تو انگلش اچھی ہے، وہ اچھا اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، لیکن باقی میں اگین اینڈ اگین کہوں گا کہ باقی اسٹوڈنٹس جن کی انگلش اچھی نہیں ہے وہ وداؤٹ اینی ریزن جو ہے نا اس میں نہ خود کو جو ہے پھنسائیں، آرام سے سکون سے آپ اردو میں اٹیمپٹ کریں، اچھا لکھیں، نمبر آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اپنی جان کو وقتوں میں نہیں ڈالنا ہے، سمپلی جو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آرام سے اگر اردو میں چاہتے ہیں تو اردو میں آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر اردو آپ کی اچھی نہیں ہے، انگلش اچھی ہے تو آپ انگلش میں لکھیں، نو پرابلم ایٹ آل۔ ٹاپک نمبر 11 ہے جی، از ٹیکنالوجی نیگیٹیولی افیکٹنگ پیپلز ایبلٹی ٹو کریٹ۔ کہتا ہے جی یہ جو ٹیکنالوجی آ گئی ہے، چیٹ GPT آ گیا ہے یا باقی ڈفرینٹ جو جیمینائی اور دوسرے جو ٹولز ہیں، کہتا ہے کیا یہ لوگوں کی جو ابیلٹی ہے کریٹیوٹی کی اس کو امپیکٹ کر رہا ہے، افیکٹ کر رہا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو جہاں تک میرا خیال ہے تو یس، اب جتنا ہم ٹیکنالوجی پہ جو ہے وہ انحصار کرتے جاتے ہیں اتنا ہماری اپنی کریٹیوٹی جو ہے وہ پیچھے رہتی جاتی ہے۔ تو باقی اس پہ آپ نے اپنی اوپینین دینی ہے، اپنی پرسنل اسٹیٹمنٹ دینی کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ دین اے اسٹوڈنٹ شوڈ ورک پارٹ ٹائم وائل دے آر اسٹل ایٹ کالج۔ کہتا ہے جی اسٹوڈنٹ جب کالج میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کالج کا حصہ ہوتے ہیں، تو ان کو پارٹ ٹائم کام بھی کرنا چاہیے، جو بھی کرنی چاہیے۔ تو اس کے بارے میں اپنی جو ہے وہ پرسنل اوپینین دیں، پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھیں۔ تو اس پہ آپ نے بتانا ہے کہ ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے، ہر فرد جو ہے اس کو کام کرنا چاہیے، اس کو اپنی فیملی میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، اس کو اپنے پیرنٹس پہ جو ہے وہ برڈن نہیں بننا چاہیے، اپنے اسٹڈی کے ایکسپینسز، پاکٹ منی ساری میٹ آؤٹ کرنی چاہیے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کام کریں، یہ وہ سارا آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ وٹ رول کین یو پلے ان سالونگ سوسائٹیز پرابلم؟ معاشرے کی پرابلمس کو سولو کرنے میں آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دین ہاؤ کین یو سرو پاکستان ان ایز اے فیوچر لائر؟ فیوچر میں ایک وکیل بن کے آپ پاکستان کو کس طرح سے سرو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دین ہے یور 3 بگیسٹ وشز ان یور لائف۔ زندگی میں آپ کی 3 بڑی وشز کیا ہے، خواہشیں کیا ہیں، ٹھیک ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، اس پہ پرسنل اسٹیٹمنٹ آئی ہوئی ہے۔ دین وٹ افیکٹ ڈڈ COVID-19 ہیو آن یور لائف؟ آپ کی زندگی پہ COVID-19 نے کیا اثر انداز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ بتائیں گے کہ سر میں اس ٹائم پہ جو ہے نا پڑھ رہا تھا، تو پڑھنے کے دوران جو ہے نا COVID-19 آ گیا، گھر کے حالات بڑے خراب ہو گئے، جو ہے بابا کی جاب چلی گئی ہے، وہ اگر کچھ ایسا تھا تو آپ ایسا بتا سکتے ہیں۔ ادروائز
اگر کسی اور طرح سے آپ کی زندگی افیکٹ ہوئی ہے کووڈ-19 سے تو آپ نے وہ وجہ بتانی ہے. تو جو بھی آپ کے ساتھ ہوا ہر بندے کی کہانی الگ ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ نے اس حوالے سے بتانا ہے کہ آپ کی لائف پہ کووڈ-19 کا کیا اثر ہوا. یہ ہر بندے کا اپنا اپنا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. دین ہاؤ ڈیڈ یو ریئیکٹ وین یو ہرڈ دا بیسٹ نیوز آف یور لائف. یہ ہم نے کل ڈسکس بھی کیا تھا ایک ٹاپک کہ گڈ نیوز جو ہے وہ اچھی خبر سننے پہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ ریئیکٹ کریں گے. یہ ہم نے ٹاپک پڑھا بھی تھا تو وہ ان ڈیٹیل آپ کو پتہ ہے. دین ہیلپنگ اے روڈ ایکسیڈنٹ وکٹم, ٹھیک ہے, آپ نے کبھی کسی روڈ ایکسیڈنٹ کے وکٹم کی ہیلپ کی, اس کے حوالے سے پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھیں. اے مومنٹ وین یو لرنڈ اے لائف لیسن, کہتا ہے اپنی زندگی کا کوئی ایسا مومنٹ بتائیں, ایسا لمحہ شیئر کریں جس میں آپ نے کوئی لائف لیسن حاصل کیا ہوگا, بڑا سبق حاصل کیا اس لمحے سے, ٹھیک ہے, تو وہ آپ لکھیں گے اس میں. ہاؤ ڈو یو بیلنس یور اسٹڈیز اینڈ ہابیز, آپ اپنی ہابیز کو اسٹڈیز کو کیسے بیلنس کرتے ہیں. یہ بڑا آسان سا ایک ٹاپک ہے کہ میں جو ہے وہ صبح اٹھتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, جو ہے وہ برش کرتا ہوں, واک کے لیے چلا جاتا ہوں, دین میں آ کے ناشتہ کرتا ہوں, اسکول کے لیے ریڈی ہوتا ہوں, کالج کے لیے, کالج سے آ کے میں تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں اور ٹیوشن چلا جاتا ہوں, وہاں سے آتا ہوں تو پھر میں اپنی کھیل کو تھوڑا سا ٹائم دیتا ہوں. تو اس طرح سے میں اپنی ہابیز کو اور ایجوکیشن کو مینیج کر رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں آپ بڑے آرام سے لکھ سکتے ہیں. یہ وہ ٹاپکس ہیں سارے کے سارے کہ جو ایک آرڈنری پرسن جو ہے, جو جس نے کوئی 8-10 کلاسیں پڑھی ہوئی ہیں, وہ آرام سے یہ لکھ سکتا ہے اگر اس میں تھوڑا بہت کانفیڈنس آ جائے. اور وہ کانفیڈنس آپ اسٹوڈنٹس میں نہیں ہوتا, آپ قلم نہیں چلاتے, آپ سمجھتے ہیں کہ یار لکھوں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو یہاں پہ کیا کرنا ہے, یہاں پہ ہم نے آپ کا وہ جو شائنس ہے, جو آپ کی سکلز جو ہے وہ چھپی ہوئی ہیں, وہی ہم نے پالش کرنی ہے, اور وہ کر بھی رہے ہیں. اب ڈیلی بیسس پہ کافی زیادہ بچے مجھے جو ہے وہ اپنا کام لکھ کے سبمٹ کروا رہے ہیں. تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ لرن کر رہے ہیں, آپ سیکھ رہے ہیں, آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یار آپ کر سکتے ہیں, یو کین ڈو دس, ٹھیک ہے. تو جتنا جلدی آپ اس کو جو ہے وہ سیکھ لیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہے. انشاءاللہ اس کو جتنا یوٹیلائز کریں گے یہ اتنا ہی آپ کو لیٹ میں پاس ہونے میں ہیلپ آؤٹ کرے گا. یور بگیسٹ فیلئر ان لائف اینڈ واٹ یو لرن فرام اٹ. زندگی میں سب سے بڑی فیلئر آپ کی کیا تھی اور اس فیلئر سے آپ نے کیا سیکھا. لیٹ سپوز میٹرک میں میری کوئی ایک سپلی آ گئی تھی, اس کی وجہ سے میں بڑا مایوس ہوا اور میں نے یہ سیکھا کہ آئندہ میں نے محنت کرنی ہے, اور یہ اسی محنت کا نتیجہ ہے کہ میں آج جو ہے وہ اتنی جماعتیں جو پاس کر گیا ہوں اور اب میں جو ہے وہ لا کرنے جا رہا ہوں. یہ اسی جو ہے وہ فیلئر کا نتیجہ ہے کہ میں نے لائف میں یہ لیسن جو ہے وہ لرن کیا کہ اب میں نے محنت کرنی ہے اور محنت سے میں کچھ بھی اچیو کر سکتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں, بڑا سمپل سا ہے. دین وٹ واز دا بگیسٹ چیلنج ان یور لائف اینڈ ہاؤ ڈیڈ یو ہینڈل اٹ. آپ کی زندگی کا سب سے بڑا چیلنج کیا تھا اور آپ نے اس چیلنج کو ہینڈل کس طرح سے کیا. پرسنل اسٹیٹمنٹ آپ نے اس میں لکھنی. یور ایکسپیرینس آف لوزنگ اے پریشیس آبجیکٹ, ٹھیک ہے, آپ نے بڑی کوئی پریشیس چیز تھی آپ کی زندگی کی, اس کو جو ہے نا آپ نے لوز کر دیا, ٹھیک ہے, کھو دیا. تو اس پہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا, کیا تجربہ تھا آپ کو اس کو لے کے, ٹھیک ہے. دین اے ڈیفیکلٹ سچویشن یو فیسڈ, آپ نے اگر زندگی میں کوئی ڈیفیکلٹ سچویشن فیس کی ہے تو اس کے بارے میں لکھیں. اے ٹائم وین یو ہیلپڈ سم ون, ایک ایسا لمحہ جب آپ نے کسی کی مدد کی ہو, اس کے بارے میں لکھیں کہ میں نے کسی بوڑھی اماں کو جو ہے سڑک پار کروائی تھی, میں نے جو ہے وہ کسی غریب کو کھانا کھلایا تھا, میں نے جو ہے وہ کسی کا جو ہے وہ روڈ پہ پیٹرول ختم تھا تو اس کو پیٹرول ڈلوا گئے, کچھ بھی لائک دیٹ. کبھی بھی آپ نے کسی کی کوئی ہیلپ کی ہو تو اس کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے. مائی اسٹرگل اینڈ سکسیس, آپ کی اسٹرگل کے حوالے سے آپ نے لکھنا ہے کہ میں نے فلاں مومنٹ پہ فلاں جگہ پہ اتنی اسٹرگل کی, اس کی وجہ سے مجھے یہ کامیابی ملی, تو اس کے حوالے سے پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھیں. دین جی اے پرسن ہو انسپائرڈ یو, ایک ایسا پرسن جس نے آپ کو انسپائر کیا, اس پہ پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھیں. آپ کی انسپریشن کو لائر ہو سکتا ہے, کوئی آپ کے والد صاحب ہو سکتے ہیں, والدہ ہو سکتی ہیں, کوئی فیملی میں اور کوئی عزیز و اقارب میں ہو سکتا ہے کہ یار فلاں پرسن ہے جس کی وجہ سے مجھے انسپریشن ملی اور میں جو ہے آج لائف میں یہاں پہ ہوں اور یہ لا کرنے کا سوچ رہا ہوں, یا وٹ ایور دا تھنگ از. دین ہے جی یور گریٹسٹ اچیومنٹ, زندگی میں آپ کی سب سے بڑی جو ہے وہ کامیابی کیا ہے, گریٹسٹ اچیومنٹ کیا ہے, اس کے بارے میں پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھیں, ٹھیک ہے. دین ہے جی اے مسٹیک دیٹ چیلنجڈ یور لائف, ٹھیک ہے, آپ کی کوئی ایسی غلطی جس کی وجہ سے آپ کی لائف میں کوئی چیلنج آ گیا ہو, آپ کو کسی چیلنج کا سامنا کرنا پڑا ہو. تو یہ ڈفرینٹ طرح کے ٹاپکس ہیں جو کہ پرسنل اسٹیٹمنٹ میں آپ کو پوچھے جاتے ہیں. چند تو وہ ٹاپکس ہیں جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ آپ کی پرسنل کوالیفیکیشن ایٹسٹرا سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, اور باقی کچھ ٹاپکس آپ کے سامنے میں نے ایسے پریزنٹ کیے جو کہ رینڈم ٹاپکس ہیں,
ऐसे टॉपिक्स आपको पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से पूछे जाते हैं। अच्छा, जब तक ये ना पता हो स्टूडेंट को कि यार चीज़ पूछी क्या जाती है, तब तक स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है और इसी कंफ्यूजन में वो टेस्ट में जाके बैठ जाता है और फिर आगे एक ऐसा ही कंफ्यूजिंग जो है ना आ रहा होता है, टॉपिक आया होता है सामने लैट का, और उससे और ज़्यादा कंफ्यूज हो के आप जो है ब्लंडर करके आ जाते हैं और फिर स्टूडेंट हमें बताते हैं आगे कि सर मेरे आए हैं 47 मार्क्स। ठीक है, उन 47 का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उन्होंने आपको पास होने में मदद ही नहीं की है। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स हमें बताते हैं कि सर हमारे 48 आए हैं, फिर स्टूडेंट्स बताते हैं 49 आए हैं। एक अभी कल मैं कोई बैंक अकाउंट ओपन करवाना था नया, तो वो एक जो ब्रांच से लड़का आया था विज़िट करने के लिए, तो वो मुझे बता रहा था, कहता है जी मेरे दोस्त ने लैट टेस्ट दिया, वो उसने देखा ना कि मैं वकील हूँ तो उसने लैट के बारे में जिक्र किया। कहता है जी मेरा एक दोस्त है और उसके दो टाइम उसने टेस्ट दिया है, एक दफ़ा उसके 47 मार्क्स आए हैं, एक दफ़ा शायद 48 आए हैं, तो कहता है वो तीसरी दफ़ा दे ही नहीं रहा है। मतलब वो कहता है जी मेरी हिम्मत नहीं है, मैंने मायूस हो जाते हैं। तो मतलब बजाय इसके कि वो टाइम आए कि जब आप अल्लाह ना करे कि आप इस 47 या 48 की वजह से पछताएं और बाद में मायूस हो के घर बैठ जाएं, तो अभी टाइम है आपके पास। अभी टुडे इज़ 31 जुलाई, इसके बाद अगस्त का पूरा महीना है आपके पास और सितंबर के पहले 5 दिन है। अगर आप इस सारे महीने को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर लेते हैं और अगस्त के पहले 5 दिन अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर लेते हैं, तो 6 सितंबर का टेस्ट आपका बहुत अच्छा हो सकता है और आप ये 47, 48, 49 को लेके इंशाल्लाह परेशान नहीं होंगे। आपके 60, 70, 80 प्लस मार्क्स आएंगे अगर आप अच्छे तरीके से सेशन को पढ़ लेते हैं। डेली बेसिस की जो क्लास है, अच्छा कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि रिकॉर्डेड क्लास की वजह से ना लाइव क्लास लेने नहीं आते कि रिकॉर्डेड मिल ही जानी है। रिकॉर्डेड में एक अलग चीज़ है, जो लाइव क्लास में चीज़ें आपकी क्लियर होती हैं या क्वेश्चन आंसर होते हैं या आपका यहाँ पे जो इंटरेक्शन होता है या यहाँ से आप लाइव जो चीज़ सुन रहे हैं जो आपके माइंड में बैठती है, ऐसी चीज़ कोई नहीं होती है। ठीक है, तो बेहतर है कि आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा टाइम निकालें। अब अगर आप मेरा पूछेंगे तो आई हैव अ बिजी स्केड्यूल। ठीक है, मैं अपने LLB के स्टूडेंट्स को डील कर रहा हूँ और साथ साथ मैंने आपके लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन जो है वो लॉन्च किया है। आगे अगस्त का पूरा महीना कोर्ट्स हमारी ऑफ होती हैं। ठीक है, इवन देन मैंने अपनी क्लास को मेक श्योर करना है, मैंने पूरा अगस्त का मंथ भी आपके साथ क्लास करनी है। अगर मैं इतना पैशन शो कर रहा हूँ, अगर मैं इतनी एफर्ट्स इसमें पुटअप कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ यू पीपल कि यार आप कामयाब हो जाएं और आपका जो एक काला कोट पहनने का ख्वाब है वो पूरा हो जाए, तो फिर आप क्यों नहीं अपनी ज़िंदगी का आधा से पौना घंटा निकाल सकते। एग्जैक्टली 5 बजे आपको ग्रुप के अंदर लिंक आ जाता है, 5 PM पे आपके सामने ये पिछला पूरा हफ्ता हमारी क्लास चली है मंडे टू फ्राइडे, तो एग्जैक्टली 5 बजे लिंक आपके साथ शेयर हो जाता है। तो जब आपको पता है कि यार डेली बेसिस पे 5 बजे जो है ना लिंक आना है ग्रुप में, तो मैं उस क्लास को ज्वाइन करना है, आधा या पौना घंटा लगेगा क्लास का। आज भी तकरीबन ये 22 से 23 मिनट की क्लास हुई है, तो मतलब आधा घंटा। तो आधा घंटा अगर पूरे दिन में आप नहीं निकाल सकते अपने लिए, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आप वकील बन जाएंगे, फिर आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आप ये काला यूनिफॉर्म पहन लेंगे, फिर आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आप जो है ना फ्यूचर में एक बहुत बड़े वकील बनेंगे और हमारी तरह ये सारा कुछ जो है इंजॉय कर सकेंगे। जो बंदा आज अपनी ज़िंदगी का आधा पौना घंटा नहीं निकाल सकता है, उसको वकील बनने का कोई हक नहीं है, वो बिल्कुल डिज़र्व नहीं करता। ये मैं बिल्कुल जो है ना नंगी बात कर रहा हूँ जिसको कहते हैं। तो अगर वाकई में आप कुछ करना चाहते हैं, वाकई में आप कुछ बनना चाहते हैं, वाकई में कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो अपनी ज़िंदगी का ये जो आधा सा पौना घंटा है ये निकालना बहुत ज़रूरी है। आज खुद को टाइम दें, आज खुद पे इन्वेस्ट करें, तो कल जो है वो आप इस इन्वेस्टमेंट का फ्रूट जो है वो खाएंगे। हमने अपनी ज़िंदगी के बड़े अहम साल जो है इस चीज़ को दिए हुए हैं। अगर मैं अपनी लॉ कॉलेज की तस्वीरें कभी अपलोड करूं तो मेरे बड़े मैसी हेयर्स थे, मेरा कलर बड़ा फेयर था और आई वॉज दैट हैंडसम गाय। ठीक है, तो मैंने अपनी सारी जो वो खूबसूरती है वो इस प्रोफेशन को दी है। मेरे बाल जो है वो निकल गए ये प्रोफेशन को पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस करते करते, मेरा कलर जो है वो डल हो गया। मेरे उस्ताद आज मिसालें देते हैं कि यार वजी तेरा वो कलर नहीं रहा जो तो जब प्रोफेशन में आया था तब था। ठीक है, तो हमने ये अपना इन्वेस्ट किया है, हमने अपनी कह लें कि जवानी इस प्रोफेशन को दी है, तब जाके हम इस स्टेज पे बैठे हैं, तब हम जाके ये चीज़ें इंजॉय कर रहे हैं, तब जाके ये अलवी लॉ एसोसिएट बना है, तब जाके ये वजी एहसन अलवी नाम जानते हैं लोग। ठीक है,
تو ہم نے ٹائم دیا ہے, انویسٹمنٹ کی ہے, تب جا کے ہم یہ فروٹ کھا رہے ہیں. تو آپ بھی آج اپنا یہ ٹائم ہے یہ اس پروفیشن کو دے دیں. میں زیادہ نہیں مانگ رہا آپ سے, میں نہیں کہہ رہا کہ 24 آورز آپ نے جو ہے بیٹھنا ہے, کتابی کیڑے بن جانا ہے اور دوسرا لائف میں کام ہی کوئی نہیں کرنا ہے. آپ نے ہر چیز کرنی ہے روٹین کے مطابق جیسے آپ کر رہے ہیں, لیکن زندگی کا تھوڑا سا ٹائم, زیادہ نہیں مانگ رہا ہوں, یہ جو 1 مہینہ اگست کا ہے, 5 دن ستمبر کے ہیں, یہ ٹائم نکالیں, ہمارے گروپس کو جوائن کریں, پروپر ڈیلی بیسس پہ جو کام آتا ہے وہ لکھیں, لکھ کے مجھے سبمٹ کروائیں. میرا رپلائی نہیں آتا تو مجھے تھوڑا سا ٹائم ضرور دیا کریں, بہت زیادہ برڈن ہوتا ہے, لیکن میں جیسے جیسے میسیجز دیکھتا ہوں میں رپلائی لازمی کرتا ہوں, ٹھیک ہے. تو اگر واقعی میں کچھ بننا چاہتے ہیں, واقعی میں کسی سیٹ پہ بیٹھنا چاہتے ہیں, واقعی میں بلیک یونیفارم کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو ٹائم دینا پڑے گا, ٹھیک ہے. بلیک یونیفارم ویٹرز نے بھی پہنا ہوتا ہے ہوٹلز کے اندر, ٹھیک ہے, اور ایک بلیک یونیفارم وہ ہے جو ہم نے پہنا ہوتا ہے. دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اور یہ جو ہم نے بلیک یونیفارم پہنا ہوا ہے, اس کو پہننے کے لیے نالج کی ضرورت ہوتی ہے, نالج سے پاور آتی ہے. اگر آپ کہیں گے جی ہم کھوکھلے وکیل بن جائیں اور وداؤٹ نالج بن جائیں, تو یقین کریں بندے میں جب کانفیڈنس نہیں ہوتا نا, کوئی پاور نہیں ہوتی. تو کانفیڈنس کے ساتھ لائر بنیں, نالج کے ساتھ بنیں, اور لائر جو ہے وہ نالج لازمی گین کریں. تو یہ آپ کا کہہ لیں کہ سفر شروع ہو گیا ہے یہاں سے ہی. اگر آپ لیٹ ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں تو مطلب ہے کہ آپ نے سوچ لیا کہ میں نے وکیل بننا ہے. تو آج سے ہی اپنی سکلز کو پولش کرنا شروع کریں, آج سے ہی جو ہے وہ نالج لینا شروع کریں. اس چینل کا حصہ رہیں, یہاں سے آپ کو ٹل جو ہے وہ لائسنس, جب تک آپ کے ہاتھ میں لائسنس نہیں آ جاتا تب تک کی گائیڈ لائنز اس چینل سے ملیں گی, تب تک کا نالج اس چینل سے ملے گا, تب تک کا سفر ہمارا ساتھ رہے گا, اگر آپ چاہیں گے تو انشاءاللہ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.